اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ آج ناقدین کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی کتاب میں سے نکال کے دکھائیں کہ کس نبی نے اسے ناصری کہا تھا۔ تو اس سلسلے میں پہلی چیز جو یاد رکھنی چاہیے، مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری ٹونی ولیم ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کسی بھی قوم کی قسمت کو لکھتے ہیں۔ وہ اس قوم کو تباہ بھی کر سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں، وہ اسے عظمت بھی بخش سکتے ہیں اور اس کو بالکل ختم بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم انسانی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک بادشاہ جس کا تذکرہ یہاں کرنا چاہوں گا، اس کا نام انطاکس اپیفنیس تھا۔ 400 سالہ دور جسے ہم خاموشی کا دور کہتے ہیں، جس میں خداوند کا کلام بالکل نازل نہیں ہوا، اور یہ ملاکی سے متی کے درمیان کا 400 سالہ دور ہے۔ اس میں یہ شخص برپا ہوا، یہ سکندر اعظم کے 4 سپہ سالاروں میں سے ایک تھا۔ اس نے جب اسرائیل پہ قبضہ کیا تو اس نے وہاں کے تمام یہودی مذاہب کے اصولوں کی پیروی کرنے سے لوگوں کو روک دیا، ختنہ کرنے سے روک دیا، کلمہ شمع پڑھنے سے روک دیا، شریعت کی تلاوت کرنے سے روک دیا، اور جو بھی عورت اپنے بچے کو کلمہ شمع سکھاتی تھی یا یہودی روایات سکھاتی تھی تو اس کو درمیان میں سے کاٹ کے ماں کے گلے میں پہنا دیا جاتا تھا۔ انطاکس اپیفنیس یا انطاکس چہارم ہم تاریخ میں اسے کہتے ہیں۔ انطاکس چہارم جب برپا ہوا تو اس نے جو سب سے زیادہ گھنونا اور غلیظ کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے قربان گاہ کے سامنے ایک اور مذبح بنایا اور اس کے اوپر سور کی قربانی گزرانی۔ سور بنی اسرائیل کے ایمان کے مطابق یا کتاب مقدس کے مطابق ایک حرام جانور ہے، اور سور کی قربانی گزراننے کی وجہ سے پوری ہیکل جو تھی اس کا تقدس پائمال ہو گیا اور وہ ایک طرح سے ناپاک ہو گئی۔ اس وقت ایک کاہن اٹھا اور اس نے اٹھ کر انطاکس اپیفنیس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے یہودا مقابی نے اس بغاوت کو جاری رکھا اور بالآخر اس نے انطاکس اپیفنیس کو وہاں سے مار بھگایا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو تب یہودا مقابی نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور اس نے ہیکل کو دوبارہ پاک کیا، دوبارہ مقدس کیا، اور یوں 400 سالہ دور میں جو خداوند کے کلام سے دور تھے، جو مذہبی لوگوں میں گراوٹ تھی، جو مذہبی لوگوں میں آپس میں سیاستیں تھیں، دشمنیاں تھیں، ان سب کو ختم کر کے ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا اور ہیکل کی صفائی کی گئی۔ جب ہیکل کی صفائی کی گئی تو ایک طرح سے دوبارہ تمام یہودی جو تھے وہ ایک قوم کے طور پر متحد ہو گئے۔ دوسرا بادشاہ جو اس سلسلے میں بہت اہم ہے اس کا نام ہے بطلیموس دوئم۔ اس بادشاہ نے یہ قصد کیا کہ وہ دنیا کی تمام کتابیں اپنی لائبریری میں جمع کرے، اور یہ اپنی لائبریری میں ساری دنیا سے کتابیں جمع کرتا رہا۔ اس اثنا میں اس کو پتہ چلا کہ ایک کتاب ایسی ہے جو آج تک عبرانی کے علاوہ کسی اور زبان میں موجود نہیں ہے۔ اس نے یہودیوں کو اپنے پاس اسکندریہ میں بلایا اور انہیں کہا کہ آپ اس پرانے عہد نامے کا ترجمہ یونانی میں کریں۔ ان 72 یہودیوں نے اسکندریہ میں بیٹھ کر پرانے عہد نامے کا ترجمہ، اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا جب کسی کتاب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کیا گیا۔ اس ترجمے کو ہم آج بھی پڑھ سکتے ہیں، آج بھی وہ لائبریریز میں ملتا ہے، آج بھی وہ بائبل سوسائٹی سے خریدا جا سکتا ہے، اور یہ اس کی کلام کی بہت بڑی خدمت تھی جو اس نے سر انجام دی۔ جب انطاکس اپیفنیس یہودیوں کو مار رہا تھا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی خدا کی خدمت کر رہا ہے، اور جب ہم بطلیموس دوئم کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف ایک کتاب کا ترجمہ کروا رہا تھا تاکہ وہ اس کی لائبریری میں پہنچ جائے، لیکن وہ کتاب یونانی میں ترجمہ ہو گئی اور اس کی نقول آج تک موجود ہیں، اور آج بھی ہم اسے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک اور بادشاہ جو ہمارے سامنے آتا ہے اس کا نام ہے قیصر اوگسطس۔ قیصر اوگسطس وہ بادشاہ تھا جس نے اسم نویسی شروع کروائی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں میں مردم شماری جو ہے وہ منع ہے، یہودیوں کو گننا جو ہے وہ خداوند کے کلام کے مطابق درست بات نہیں ہے، لیکن قیصر اوگسطس وہ بادشاہ تھا جس نے اسم نویسی کا اعلان کیا، اور چونکہ یہ قیصر تھا اس لیے قیصر کے حکم کے مطابق اپنی
بیوی کو آخری ایام میں یوسف نے لیا اور وہ داؤد کے شہر بیت الحم میں گیا۔ وہ داؤد کے شہر بیت الحم میں گیا اور داؤد کے شہر بیت الحم میں جانے کی وجہ سے وہ نبوت پوری ہوئی جو ہم خداوند کے کلام میں سے میکا میں پڑھتے ہیں، اور یہ لازم تھا کہ وہ نبوت جو تھی وہ پوری ہو۔ جب کیسر اگسطس نے اسم نویسی کا حکم دیا تو حکم تو اس نے دے دیا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے اس حکم کے وسیلے سے وہ ایک نبوت کے پورے ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ اور اگر مسیح خداوند کی پیدائش داؤد کے شہر بیت الحم میں نہ ہوتی تو میکا کی وہ نبوت کبھی بھی پوری نہ ہوتی۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ بہت اہم ہے جسے ہم نئے عہد نامے میں ہیرودیس کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کو ہیرودیس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو یہودی نہیں تھا، یہ موابی تھا، اور اس نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ہیکل کو بہت بڑا کیا اور اس کے ارد گرد بہت سی نئی عمارات بنائی۔ ہیرودیس اعظم جو تھا یہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنے تمام رشتہ داروں کو مروا دیا تھا جو اس کی حکومت پہ قبضہ کر سکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سارے قیدیوں کو قید کروا کے رکھا ہوا تھا، جن کے بارے میں حکم یہ تھا کہ جس دن ہیرودیس اعظم مرے اس دن ان تمام قیدیوں کو بھی قتل کر دیا جائے، تاکہ پورے اسرائیل میں لوگ روئیں، ماتم کریں، اور دنیا یہ سمجھے کہ یہ ماتم جو ہے دراصل یہ ہیرودیس اعظم کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے خوف کی وجہ سے، اپنے ڈر کی وجہ سے مجبور کیا یوسف کو اور مقدسہ مریم کو کہ وہ اپنے شہر جانے کے بجائے مصر چلے جائیں۔ وہ مصر کو چلے گئے، اور مصر میں جانا جو تھا یہ بھی دراصل ہیرودیس اعظم کی ایک خدا کی خدمت تھی۔ ہیرودیس اعظم کر تو اپنی مرضی رہا تھا، اپنے مظالم کو وہ لوگوں کے سامنے عمل میں لا رہا تھا، وہ بچوں کو قتل کر رہا تھا اور اس طرح کے دیگر گھنونے کام کر رہا تھا، لیکن اگر غور سے دیکھیں تو وہ ایک نبوت کو پورا کر رہا تھا جو ہوسیہ نبی نے کہی 11ویں باب کی پہلی آیت میں، جب اسرائیل ابھی بچہ تھا تو میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ مسیح یسوع کا مصر میں لے جایا جانا دراصل اس نبوت کی تکمیل تھی۔ اگر ہیرودیس اعظم یہ مظالم نہ کرتا تو شاید مسیح خداوند کو کبھی بھی مصر میں لے جایا نہ جاتا اور یہ نبوت کبھی بھی پوری نہ ہوتی۔ ایک اور بادشاہ بڑا اہم ہے جس کا نام ہے ارخلاؤس۔ ارخلاؤس دراصل ہیرودیس اعظم کا بیٹا تھا، اور ارخلاؤس کے بارے میں جب پتہ چلا مقدسہ مریم کو اور یوسف کو تو یہ اپنے شہر میں جانے کے بجائے یہ ناصرت میں چلے گئے۔ ناصرت ایک ایسا علاقہ تھا جس کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی، کیونکہ وہاں غیر قوموں کے بہت سارے لوگ رہتے تھے، اسی لیے اسے غیر قوموں کی گلیل بھی کہا جاتا تھا۔ وہ ایک عام سا علاقہ تھا، یہودیوں کے لیے اتنا اہم نہیں تھا، اور اس علاقے کے بارے میں آپ جانتے کہ خداوند کے کلام میں نتنیل نے کہا کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اور جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ آج ناقدین کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی کتاب میں سے نکال کے دکھائیں کہ کس نبی نے اسے ناصری کہا تھا۔ تو اس سلسلے میں پہلی چیز جو یاد رکھنی چاہیے، یہاں نبی نہیں کہا گیا، نبیوں کہا گیا، یعنی کہ صیغہ جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ مسیح خداوند کو کسی ایک نبی نے ناصری نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح یسوع کو کسی ایک نبی نے ناصری نہیں کہا، اس سے زیادہ نبیوں نے ناصری کہا ہے۔ دنیا میں ایک اصول بالکل سادہ سا ہے کہ کبھی کبھی ہم کچھ چیزوں کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم چیزوں کی نقل حرفی کرتے ہیں۔ جب ہم سنڈے کو اتوار لکھتے ہیں تو یہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن جب ہم سنڈے کو اردو میں سین، نون، ڈال اور بڑیے کے ساتھ سنڈے لکھتے ہیں تو یہ نقل حرفی ہے۔ یہاں پر جو ہمارے سامنے لفظ پیش کیا گیا کہ وہ ناصری کہلائے گا، یہ دراصل نقل حرفی ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ پرانے عہد نامے میں جائیں گے تو آپ کو یہ ترجمہ ملے گا، یہ ترجمہ بے شمار جگہوں پر آپ کے سامنے آئے گا، کیونکہ بہت سی جگہوں پر ناصری لفظ کا ترجمہ استعمال کیا گیا پرانے عہد نامے میں، جو یونانی میں بنتا ہے شاخ،
पुराने अहद नामे में बहुत से अंबिया ने मसीह यीशु के लिए ये इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया कि वो शाख है, और जब ये लफ्ज़ नए अहदनामे में इस्तेमाल किया गया तो उसकी नकल हरफी कर दी गई, और लफ्ज़ जो नासरी था जिसका तर्जुमा शाख था, उसका तर्जुमा यहाँ पर करने की बजाय उसकी नकल हरफी कर दी गई और असल मतन में उसे नासरी कह दिया गया, जो दरअसल उस शाख कहलाने की तरफ इशारा करता है। और इसके बारे में जब हम यसाया 11वां बाब और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि उसे वहाँ शाख कहा गया। और शाख जो है उसको अगर हम यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की इब्तदाई आयात की रोशनी में देखें तो ये शाख वो शाख थी जो नए अहदनामे की रोशनी में हकीकी अंगूर का दरख्त बन गई, और उस शाख में हम पेवस्त हो गए, और उस शाख में पेवस्त होने की वजह से हम फल लाए और फलदार हुए। और आज जो हमारे पास बरकतें हैं, आज जो अज़मतें हैं, जो दौलत है, पैसा है, इन सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो हमारे पास है वो मसीह खुदावंद की शख्सियत का मुकाशवा है। हम उसे जान पाए, हम उसे समझ पाए, और हमने उसे कबूल किया और अपनी ज़िंदगी दी। इस सारे मुताला के दौरान जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तहरीक देती है वो ये है, 5 बादशाह थे जिन्होंने फ़र्क तरीके से खुदावंद के लिए खिदमत सरंजाम दी। कुछ ने लोगों को कत्ल किया, कुछ ने बच्चों को कत्ल किया, कुछ ने मजालिम किए, और हर तरीके से वो अपने अपने काम करते रहे। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि हम जिस शाख में पेवस्त हुए उस शाख को महज हमें चरनी में पड़े हुए नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि ये तमाम बादशाह अपने अपने काम कर रहे थे। अगर आप सुलेमान बादशाह से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है, वो उसको पानी के नालों की मानिंद जिधर चाहता है फेरता है। इन तमाम बादशाहों के दिल बादशाहों के बादशाह के हाथ में थे। उसने इनके जाने बगैर, इनके समझे बगैर इनसे खुदावंद की इतनी बड़ी खिदमत करवाई, इतनी नबूवतें पूरी हुईं, और ये सारे काम खुदा ने उन बादशाहों से करवाए जिन्हें कभी एहसास भी नहीं था कि वो खुदावंद के कलाम की इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं। सो इस क्रिसमस पे याद रखें कि क्रिसमस का दिन चरनी में पड़े हुए बच्चे की परस्तिश करने का दिन नहीं है, बल्कि बादशाहों के बादशाह की नजात को कबूल करने का और दूसरों तक पहुंचाने का दिन है। शुक्रिया।